عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ایمان کی اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم تمام کو سلامت باقرامت رکھے، جسم کی روحانی تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے الحمدللہ ہم لوگ اس کورس میں روزانہ ہفتے میں 2 مرتبہ سنیچر اور اتوار کو ہم جڑتے ہیں۔ پچھلا جو ہفتہ ہمارا گزرا اس میں بڑوں کے جو جھگڑے تھے اس کے تعلق سے ہمارا جو ٹاپک تھا، اب اس مرتبہ دوسری کتاب جو ہماری گھر جنت کیسے بنے اس کا ٹاپک ہے۔ تو اس کتاب کا پہلا ٹاپک ہم نے اس کے پہلے اور اس سے پہلے والے ہفتے ہم نے پڑھا، جس میں ٹاپک تھا ہمارا ازدواجی زندگی قرآن کی روشنی میں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ازدواجی زندگی احادیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی، عورت کے ساتھ نکاح کی وجہ 4 وجوہات بیان فرمائی۔ تنکح المرأۃ باربعین، کسی عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ بحسبها وجمالها ومالها ولدینها تریبت یداک فاظفر لذات الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ بیان فرمائی اس کے خاندان کی وجہ سے، بڑا خاندان ہے، اونچا خاندان ہے۔ نمبر 2 پہ بتایا اس کے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے۔ نمبر 3 پہ بتایا لی مالہا، یعنی عورت کے پاس مال زیادہ ہے تو اگر شوہر اس سے نکاح کرے گا تو اس کی وجہ سے مال بھی ملے گا، یہ بھی خواہش ہوتی ہے بعضوں کی۔ اور چوتھے نمبر پہ جو چیز بتائی لی دینہا، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اگر کسی عورت کے اندر اوپر کی تینوں خوبیاں ہیں، دین تو سب سے پہلے ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے پاس حسن بھی ہے، مال بھی ہے اور حسب یعنی خاندان بھی ہے، تو پھر کیا کہنے۔ لیکن اگر یہ 3 چیزیں نہ بھی ہو لیکن دین ہو تو فرمایا کہ آپ کے ہاتھ خاک آلود ہو، آپ دین والے کو پسند کرنا۔ اب جس طرح عورت کے تعلق سے مردوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ دیندار عورت کو تلاش کرنا، ویسے عورتوں کو بھی کہا گیا کہ آپ لوگ دیندار مردوں کو تلاش کریں۔ اب یہاں ایک بات کیا ہے کہ اکثر عورتوں میں یہ غلط فہمی ہے، عام متن میں نے بھی دیکھا خود اپنی زندگی میں اور اپنے آس پاس کے ساتھیوں کی زندگی میں، کہ عورت جب یہ معلوم کرتی ہے کہ میرا جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ ماشاءاللہ دیندار عالم ہے یا مفتی ہے یا تبلیغ کے کاموں میں لگا ہوا ہے، دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو بزدل ہو جاتی ہے اور وہ کیا سمجھتی ہے کہ دیندار جو ہوتا ہے نا وہ بہت سخت مزاج ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ ان کا مزاج بنا ہوا ہے عورتوں کا کہ رف اینڈ ٹف، یعنی بالکل ایک ایک چیز پہ ہمیں نکتہ چینی کرے گا۔ دیندار ہوگا تو اس سے بہتر ہے داڑھی منڈا، کلین شیو، پینٹ شرٹ والا اس طرح کا تلاش کرے۔ تو یہ دھوکہ ہے، ہماری بچیوں کا، ہماری بہنوں کا دھوکہ ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جس شخص کے اندر دینداری ہوگی، شریعت ہوگی، رسول اللہ کے احکام کی پاسداری کرے گا، وہ آپ کو سونے سے بھی زیادہ قیمتی رکھے گا۔ لہذا سخت مزاج ہونا، طبیعت میں سختی ہونا، یہ دینداری کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر دینداری ہے تو اس کی زندگی کیسے ہوگی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے بیہیو کرے گا، کیسے اس کے ساتھ وقت گزارے گا، وہ آگے آپ دیکھیے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا کر رہا ہے تو وہ اس کی اپنی طبیعت کی وجہ سے ہے، اس سے دین شریعت کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کرتا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی،
ظاہر ہے زندگی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، دینی زندگی گزارنے والے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں بہت بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں سے منہ میٹھا والی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو ان کی بیوی پریشان ہوتی ہے، کھانے کی پلیٹیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ آپ کے کھانے میں مزہ نہیں ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی مثالیں بہت ساری ملتی ہیں، لیکن جو لوگ صحیح معنوں میں دیندار ہے اور جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ بہت اخلاق کے ساتھ بہت ہی پیار بھری اور پرسکون جنت جیسی زندگی اپنے ازواج اور اپنی بیویوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنیے آپ، اللہ کے رسول کیسے زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول وہ ذات ہیں جنہوں نے جنت اور جہنم کو اپنی سگی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، اور گھر کے اندر محبت کی زندگی گزارتے تھے۔ یعنی سب سے زیادہ آدمی جو جس کو ڈر ہو کسی کے سامنے حساب دینے کا، اور اس کو یہ کہا گیا ہو، اس کے سامنے قرآن یہ تعلیمات ہو، فَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ باتیں اگر کسی کے سامنے ہو تو پھر اس کو کیسا لگے گا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کو دیکھا، جنت اور جہنم کو دیکھا، ان کے سامنے قرآنی تعلیمات تھی کہ نہیں تھی؟ تو انہوں نے کیسے زندگی گزار کے بتائی، یہ نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو عورتوں کی کیا قیمت مردوں کے سامنے پیش کی۔ ہماری امت کی بیٹیوں کے اندر بھی کمی ہے۔ عورت کا مقام اسلام کے آنے سے پہلے جوتی کے برابر تھا۔ عرب کو دیکھ لیجئے، یہودیوں کو دیکھ لیجئے، عیسائیوں میں سب لوگوں نے اپنی من گھڑت باتوں کو لے کر کے عورتوں کو بالکل اپنا رکھیل بنا دیا تھا، اور آج بھی یہ ماحول ہے۔ یوروپ کا کوئی بھی آدمی دیکھ لیجئے، عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، جس کی جو مرضی آئی جس عورت کے ساتھ، اور عورت کو انہوں نے اپنی آنکھوں کو اچھا لگنے کے لیے الگ الگ فیشن ڈیزائنروں کے ذریعے سے الگ الگ لباسوں میں اس کو ڈھالا کہ کس طرح عورت کو ایک لباس میں دیکھ دیکھ کے ان کا من بھر گیا تو پھر دوسرا لباس ڈیزائن کیا، اور ہماری بھولی بچری مائیں بہنیں بیچاری اس کو فیشن کے نام سے اپنے بدن پہ آراستہ کرتی ہے۔ تو یہ تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی آنکھوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کام کیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلاف پہنایا تھا پردے کے نام سے، اور اس کی اہمیت مردوں کی نگاہوں میں کتنی اونچی بنا دی، اور عورت کو کیا کہاں سے کہاں پہنچایا۔ دیکھیے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، یعنی دنیا ایک متاع ہے، اور دنیا کے اندر بہترین متاع کوئی چیز ہے، بہترین کوئی چیز ہے تو وہ عورت صالح ہے، نیک عورت ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت، کوئی بھی عورت دنیا میں اس حال میں دنیا سے گئی، انتقال ہوا، وزوجها عنها راض، اس کا شوہر اس سے خوش تھا، دخلت الجنہ، وہ عورت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها، کوئی عورت کوئی نیک بی بی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وصامت شہرها، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتی ہے، وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی آبرو کی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے اوپر اپنے شوہر کے علاوہ اپنے میاں کے علاوہ کسی کو قابو نہیں دیتی، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اس نے اطاعت کی، فرما برداری کی، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ بَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، بس اس عورت کو یہ اللہ تعالیٰ حق دے دے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نہ اس میں حج کی بات آئی، نہ اس میں عمرہ کی بات آئی، نہ اس میں راتوں میں بڑی بڑی عبادت کرنے کی بات آئی، نہ بڑے بڑے صدقات کرنے کی بات آئی، نہ جہاد میں نکلنے کی بات، کچھ نہیں، بس 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے، شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ عورت جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیشن ہمارے لیے خوشخبری سنائی۔ اس سے آگے سنیے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یستغفر للمرأة المطیعة لزوجها، کوئی عورت اگر اپنے شوہر کی وفادار ہے، اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہے، تو اس کے لیے کون کون دعائیں کرتا ہے؟
الطیر فی الہوائی، آسمانوں میں اور ہوا میں پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، والحیطان فی الماء، اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، والملائکۃ فی السماء، اور آسمانوں میں فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ والشمس والقمر، یہاں تک کہ سورج اور چاند بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ما دامت فی رضا زوجہا، جب تک وہ اپنے شوہر کی فرما برداری میں رہتی ہے۔ سوچیے کتنی بڑی بات ہے۔ ایک اور بھی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جس بندے کو دنیا کے اندر یہ چار چیزیں مل گئی تو وہ اس کو دنیا میں سب نعمتیں مل گئی۔ سب سے پہلے شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 مشقت اٹھانے والا بدن، اور نمبر 4 نیک بیوی۔ نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہم بہنوں کو چاہیے کہ ہم اپنا مزاج نیک بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس معیار میں اتارا تھا، ہمیں جہاں لا کے کھڑا کیا تھا، ہم دوبارہ وہیں آ جائے تو خود بخود پھر شوہر، جو اللہ کے رسول نے آگے شوہروں کو بھی اجازت کیا کہ حضور نے فرمایا وہ دیکھیے کہ تو شوہر بھی خود اپنی ذمہ داری پھر پورا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ایک صحابیہ نے نکاح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو محبوب نے فرمایا فنظری این انت منہ فانہ هو جنتک و نارک، دیکھنا تیرا معاملہ میاں کے ساتھ کیسا ہے۔ ایک عورت کو نصیحت کر رہے اللہ کے رسول کہ دیکھنا بیٹی تیرا معاملہ میاں کے ساتھ کیسا ہے، اس لیے کہ وہ تیری جنت بھی ہے اور وہ تیری جہنم بھی ہے۔ اگر آپ نے اس کو راضی کر لیا تو جنت میں جاؤ گی، اور اس کو ناراض کر لو گے تو جہنم میں جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے وقت جنت میں گئے تھے اور جہنم کا جو سیر کی تھی تو حضور نے فرمایا میں نے بہت ساری عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمان تھی، شوہروں کو منہ اٹھا کے جو آپ منہ میں آوے وہ بول لیتی تھی۔ اس کی بہت بڑی وجہ آج کے زمانے میں ایک یہ بھی ہے کہ فلمیں دیکھتی ہے، یہاں وہاں کی سیریلیں دیکھتی ہے، اور یہاں وہاں کے پروگرام دیکھتی ہے۔ اس میں بیوی اور شوہر اس طرح رہتے ہیں کہ جیسے فرینڈ کے انداز میں رہنے کا حق ہے، لیکن ایک دوسرے کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے اس میں مرد اپنی بیوی کے نام سے پکار سکتا ہے، لیکن بیوی کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کا نام پکارنے سے منع کیا۔ یہ احترام کے خلاف ہے۔ اب یہاں دیکھو تو آئے دن کوئی بیبی بولتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم غیروں کی تعلیمات لیں گے تو یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو نقصان ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو گندگیاں ہیں اور جو قباحتیں ہیں وہ ساتھ میں آنے والی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکا مومن وہ ہے جس کا کردار اچھا ہو اور جو بیوی پر مہربان ہو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی عورت کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا اللہ کے علاوہ تو میں کہتا اپنے شوہر کا سجدہ کرو، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے اس لیے رسول اللہ نے اجازت نہیں دی۔ مطلب خلاصہ کلام اس روایت کا یہ ہے کہ شوہر کی بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس کو اپنی عزت کا، اپنی آنکھوں کا کاجل بنائے گی تو پھر وہ بھی آپ کو اپنی آنکھوں میں بسائے گا۔ ایک اور روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعد ما حضر قضاء وعشاء حتى يفرغ منه، اگر کسی بیوی کو یہ معلوم ہو جائے کہ خاوند کا حق کیا ہے تو جب تک خاوند دوپہر کا کھانا نہ کھا لے اور رات کا کھانا نہ کھا لیتا یہ عورت ہرگیز نہ بیٹھتی۔ یعنی اس سے اندازہ ہوا کہ خاوند کے کھانے کے لیے چیزیں اور ان کو پانی دینا، ان کی ضرورت کی چیزیں رہنا، پاس میں کھڑے رہنا، کیا چیز ضرورت ہے، کب کس چیز کی ضرورت پڑ جائے اس کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو حکم دیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ تو چونکہ اتنی ساری باتیں کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عورتوں کو حکم دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی عورت کی ایک ایک چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کو دے دی ہے۔ اب مردوں کو کیا دیا حکم اس کے بارے میں؟ مردوں کے بارے میں فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مردوں، اے مردوں کی جماعت مجھ سے نصیحت وصیت قبول کرو عورتوں کے بارے میں کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ کچھ ازواج مطہرات اس طرح کے اللہ کے رسول کی بیویوں کے پاس کچھ صحابیات جو تھی وہ حضور کی بیویوں کے پاس آگے حاضر ہوگی کہ ہمارے شوہر ہم کو مارتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول مسجد میں آ کے پھر اعلان کیا، اے مرد حضرات، آپ اپنی عورتوں کو نہ مارا کریں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے معاملے میں آپ نرمی کی وصیت مجھ سے قبول کیجئے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ مرد ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو۔ ایک اور جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا، کہ اپنے گھر کو آسانیاں پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، اور گھر کے اندر سکینہ کا ماحول بناؤ، اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت مت کرو۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، ایک آدمی وہ ہے سب کو خالی کہتا پھرتا ہے یوں کرو یوں کرو یوں کرو، لیکن خود کی زندگی میں عمل نہیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کے پاس تو وہ عمل ہے نہیں اور ہمیں کہتے پھرتے ہوں۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنی ازواج اور اپنی بیویوں کے لیے بہت بہتر ہوں۔ دیکھو یہ اپنا بھی عمل حضور پیش کرتے ہیں، قربان جائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ مثال تو دے کر بتلایا کہ صرف باتوں کا معاملہ نہیں ہے، میں خود بھی اپنے ازواج کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کرتا ہوں۔ آگے ایک اور روایت میں ہے، خیرکم الطفکم باہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی ازواج کے معاملے میں نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا، انسان جو خرچہ کرتا ہے، جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور بیوی بچوں پر جو خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ بتایا۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، گھریلو زندگی کیا تھی، آپ گھر میں داخل ہونے کے وقت کیا کرتے تھے، ازواج کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اس کے تعلق سے کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب گھر میں تشریف لاتے تو فرمایا، اللہ کا فرمان ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے برکت والی بات ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، اے میرے پیارے بیٹے، جب تو گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہونا، وہ تیرے لیے بھی اور تیرے گھر والوں کے لیے بھی برکت ظاہر ہوگا۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، من دخل بیتہ بسلام فهو ضامن علی اللہ عز وجل، جو گھر میں داخل ہونے کے وقت سلام کرتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اب غور کیجئے، اگر جب خاوند گھر میں آ کر سلام کرتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں کہ اس کے گھر میں برکتیں ہوں گی۔ چنانچہ عائشہ کو پوچھا گیا کہ جب آپ گھر میں آتے تو کیسے داخل، تو فرماتے ہیں جب آپ گھر میں آتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے، اہل خانہ کو سلام فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے، یعنی فرض کرو کہ اگر انسان باہر سے آتا ہے اور کوئی ایسی چیز کھائی ہو، اگر کسی نے سگریٹ پی ہو یا کوئی ایسی چیز کھا لی ہو جس سے ایک بدبو سی پیدا ہو گئی ہو، اب وہ گھر میں آ کے سب سے پہلے اپنا منہ صاف کرے۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ آنے والا انسان جب اپنی اہلیہ کو ملتا ہے، ممکن ہے پیار کرے، بوسہ دے اس کے تو حضرت قاضی شریح فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام فرماتے تھے، تو کہا قالت بالسواک، آنے کے ساتھ مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ گھر میں جیسے داخل ہو سب سے پہلے برش یا اچھی طرح مسواک کر لے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی سے بات کرنا ہو کسی تعلق سے یا کچھ کوئی بھی چیز آدمی کرتا تو اس سے بیوی کو گھن سے نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی ہارڈ ورک کا آپ کا کام ہے تو گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہیلو ہائی کرنے کے ساتھ سلام دعا کرنے کے بعد پھر ایک چھوٹا سا غسل واش لے لینا چاہیے تاکہ بدن میں سے بدبو وغیرہ نکل جائے، تو گھر کا ماحول اس سے۔ اب آدمی آتا ہے کیریج سے آیا ہے، کوئی ہارڈ ورک کر کے آیا ہے، پسینے میں لت پت ہے، شرابور ہے، منہ سے بدبو ہے اور پورے بدن میں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، ایسے وقت بیوی سے ملے گا کیا اس سے رسپانس ہوگا؟ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے مرد کے آنے کے وقت سے پہلے پہلے اپنا پورا نظام سب سے فارغ ہو جائے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے اچھی کوئی خوشبو لگا کے وہ اس کے انتظار میں رہے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ، دیکھو کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ عائشہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل احدى نسائه وهو صائم ثم تضحك، عائشہ فرماتی ہے کہ یہ اپنے بھانجے سے فرمایا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے
اور اپنی ازواج میں سے کسی کو بوسہ دیا اور پھر خود ہنسنے لگی۔ تو ایک روایت میں اور بھی ہے کہ وہ احدا نسائی سے مراد خود حضرت عائشہ ہی تھی، یعنی اللہ کے رسول نے خود ان کو بوسہ دیا تھا۔ تو یہ مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ گھر میں آوے تو ایسا نہیں کہ بھائی میرا یہ کام کہاں ہے وہ کام کا، پہلے آ کے سکون سے بیٹھے، تھوڑا وضو وغیرہ کر لے، برش وغیرہ کر لے، پھر ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اور پھر کچھ آفس میں کچھ معاملات پیش آیا یا اس طرح کی کچھ بات پیش آئی، پھر وہ شیئر کرے تو اس سے ایک دوسرے میں آپس میں کلوز اپ ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ یہ بیوی وہاں سے کچھ اسی، اب جیسے مرد گھر میں آیا تو پھر بیوی آ کے سیدھا چالو ہو گئی، آج تو پڑوسی نے یہ کیا، یہ بچے نے یہ کیا، اس نے یہ ہوم ورک نہیں کیا، اس نے وہ ہوم ورک نہیں کیا۔ اب پہلے سے آدمی باہر بہت سارے جھمیلے لے کے بیٹھا تھا، وہ اب گھر میں آیا ہے تو کوئی بات نہ ہو، کچھ پیار محبت کی بات ہے، جب اس کا دماغ پورا پورا گھر میں آ جائے، اس کا دل پورا پورا حاضر ہو جائے، اب آہستہ سے کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو پیش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار محبت کی باتیں بھی کرتے تھے، دل لگی بھی کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان آدمی جو بھی لہو لعب کا کام کرتا ہے، کوئی گیم کھیلتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کا اس میں سوائے چند کاموں کے سب منع ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک تو تیر اندازی، دوسرا گھوڑا کو سدھانا، اور تیسرا بیوی کے ساتھ محبت کرنا۔ یہ باتیں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مسلمان کوئی لہو لعب کا کام نہیں کرتا۔ پھر ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جس کا پہلے سے نکاح ہو چکا تھا، طلاق شدہ عورت سے نکاح کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کس سے نکاح کیا؟ انہوں نے کہا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں سیبہ۔ ایک ہوتی ہے باقرہ جس کا پہلا نکاح ہو، اور جو ایک نکاح کر چکی ہو، طلاق ہو چکی ہو، شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، تو اس کو سیبہ کہتے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ تھے، ان کو حضور نے پوچھا کس سے نکاح کیا؟ اصل میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، اور اگر وہ نئی کسی ایسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے جس کو تجربہ نہیں ہوتا تو بہنوں کو کیسے سنبھالتی؟ تو انہوں نے اس مقصد کے تحت ایک طلاق شدہ عورت سے نکاح کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کس عورت سے نکاح کیا؟ اصل میں ہوا یہ واقعہ یہ تھا، ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے، ایک غزوہ ہوا تھا، اس سے واپس ہو رہے تھے۔ تو اکثر صحابہ کا معمول یہ تھا کہ حضور کے پیچھے پیچھے آگے نہیں نکلتے تھے، لیکن یہ عام متن نہیں تھا، حضور چاہتے نہیں تھے کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی چلے، سب آگے چلے، حضور سب کو آگے فرماتے کہ آپ آگے نکلو، میں پیچھے آتا ہوں۔ حضرت جابر بہت تیز گھوڑا دوڑا رہے آگے، بہت تیز تیز۔ تو حضور نے فرمایا جابر کیا بات ہے؟ کہا میں نے نکاح کیا ہے، ابھی تازہ تازہ نکاح کیا ہے۔ تب حضور نے پوچھا کہ آپ نے کس سے نکاح کیا؟ سیبہ عورت سے نکاح کیا؟ حضور سمجھ گئے کہ بیوی کی یاد آ رہی ہے، تو کہا سیبہ سے نکاح کیا یا باقرہ سے؟ تو انہوں نے کہا میں نے باقرہ سے۔ تو پھر حضور نے کیا جواب دیا؟ فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا۔ ارے جابر، کوئی ایسی کیا کہتے ہیں کنواری لڑکی سے نکاح کرتا نا، کہ وہ تجھ سے کھیلتی، تو اس سے کھیلتا، وہ تجھ سے ہنسی مذاق کرتی، تو اس سے ہنسی مذاق کرتا۔ تو دیکھو اللہ کے رسول یہ سمجھا رہے ہیں کہ نکاح کا مقصد صرف اور صرف اپنی ازدواجی اور جسمانی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک خوشگوار ماحول پیدا کرنا، ایک دوسرے کی دل لگی کرنا، محبتوں اور سکون اور پرسکون زندگی گزارنا، یہ بھی اس کے مقاصد میں سے ہے۔ اور جب میاں بیوی کی لائف اچھی ہوگی تو اللہ پاک ان دونوں کے ذریعے سے جو اولاد عطا فرمائیں گے ان کی لائف بھی ظاہر سی بات ہے خوشگوار ہوگی۔ اب ان دونوں میں آئے دن جھگڑے تو پھر گھر میں ماں باپ کو دیکھ کے وہ بھی جھگڑالو بن جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے تھے، دو چار ایک ساتھ بیٹھ جاتی تھی آ کے، جس گد میں باری ہوتی تھی مغرب میں وہاں آ کے بیٹھ جاتی تھی۔ حق ہے، سب کو آنے کا حق ہے۔ تو کبھی کبھی محبت میں کسی بیوی کو، کبھی کسی بیوی کو ہاتھ بھی لگا لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ربما مد یدہ الی بعض نسائہ فی حضرت باقیتہن، کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ باتوں باتوں میں اللہ کے رسول کبھی اس کو ہاتھ لگاتے، کبھی اس کو ہاتھ لگاتے، پیار محبت میں۔ یعنی ایسا نہیں کہ جس کی باری ہے اسی کو خالی ویلیو دیا ہوا ہے، باقی کو کہا کہ دور دور بیٹھو، ایسا نہیں، سب کو پاس بٹھا دیتے ہو۔ اور مغرب بعد عام وطن دین کی باتیں سیکھنے کا ماحول ہوتا تھا، اس میں پردے میں کچھ اور بھی صحابیات بھی حاضر ہو جایا کرتی تھی، گویا کہ ایک چھوٹا سا مکتب چلتا تھا مغرب بعد، مکتب کیا کہتے ہیں، بچیوں کا مدرسہ سمجھیے، اس طرح کا بھی چلتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ازواج مطہرہ کے ساتھ ایک اور بھی یہ بھی تھا کہ ان کا ایک الگ نام سے پیارا کوئی نام حضور رکھتے تھے، اس سے بھی پکارتے تھے۔ تو مردوں کو خاص چاہیے کہ اس کا بھی اہتمام کرے کہ ایک تو اس کے ماں باپ نے جو نام دیا ہے
اس کے علاوہ اور بھی نام آپ تجویز کریں جو مخصوص وقت پہ آپ پکارے، محبت کے وقت آپ پکارے۔ تو اس میں ایک نام یہ تھا، حضور ادا عائشہ کبھی کوئی کام ہوتا تھا ادا عائشہ سے، تو ایک نام یہ بھی پوچھتے تھے، حضور بولتے تھے ماں لکی یا عائش، نام تو تھا عائشہ، لیکن کبھی کبھی یہ پوچھتے تھے کہ ایک مرتبہ یہ فرمایا نبی نے، یا عائش ھذا جبرائیل یقرئک السلام، اے عائشہ یہ جبرائیل ہے اور آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ اس طرح ایک خاص نام پکارنا چاہیے۔ ایک نام حضور نے حضرت عائشہ کا حمیرہ بھی رکھا تھا۔ حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے گوری لال، یعنی جس کے چہرے پہ سفیدی کے ساتھ ساتھ گورا پن کے ساتھ ساتھ سرخی بھی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ مثلاً آج کل ہماری جو بیچاری بہنیں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، وہ میک اپ کرتی ہے تو تھوڑا سا یہاں لالی جیسا یہاں گال پہ لگا لیتی ہے، بس یہ ایک طرح کا حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قدرتی عطا فرمایا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے، اس کو گوری لال کہتے ہیں اور عربی میں اس کو حمیرہ کہتے ہیں۔ ایسی سرخی، ایسا سفید پن چہرے میں، ایسا گورا پن جس میں ہلکا ہلکا سرخ بھی ہو۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ کبھی کبھی ٹھنڈی کی وجہ سے ان کے گال یہاں سے سرخ ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں گورا لال، جس کو انگلش میں ہم پنکی کہہ سکتے ہیں، روزی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے نام بھی حضور نے اپنے ازواج مطہرات کے رکھے ہیں۔ اچھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو پھر آ کے بیٹھ گئے سیٹ کی طرح، کہ جو بھی کام ہے سب بیوی کا، میرا کام باہر سے کما کے لا کے دینے کا۔ یہ مزاج نہیں تھا رسول اللہ کا، بلکہ اپنے گھر کے کاموں میں بھی لگ جاتے تھے۔ چنانچہ ماں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی اہلہ، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو کیا کرتے تھے، کسی کو پوچھا گیا، حضرت عائشہ کو پوچھا گیا کہ حضور کیا کرتے تھے، تو قالت کان فی محنت اہلہ، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کاموں میں لگ جاتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کا وقت آ جاتا تھا تو پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مَا كَانَ إِلَّا بَشَرًا، حضور ایک عام بشر تھے، یعنی جیسے انسان ہوتے ویسے انسان تھے وہ بھی۔ عام سے مطلب میرا مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ انسان ہیں، حضور تو افضل البشر تھے اور اعظم البشر تھے، بہت بڑی ہستی تھی، مطلب کہ عام جیسے ہم لوگ کام کرتے ہیں نا، ویسے وہ بھی کام کرتے تھے۔ تو کیا کرتے تھے، یفلی ثوبہ، اپنے کپڑوں کو سی دیتے تھے، وَيَحْلِبُ شَاةَهُ، گھر میں بکری ہوتی تھی اس کو دو دیتے تھے، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنے ذاتی جو پرسنل مینٹیننس جو ہوتا ہے، اپنا ذاتی جو کام ہوتا ہے وہ بھی کر لیتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آ کے بیٹھ گئے اور پھر بھئی یہ کھانے کے پلیٹ دو، یہ دو، بکری باہر دو، ابھی تک خادم آئی نہیں، دو ہی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں۔ یہ ایسی مستقل مزاجی نہیں تھی۔ جو مستقل بذات ہوتا ہے وہ مستقل بذات ہوتا ہے۔ یہ مستقل اپنا ایک مزاج بنا کے بیٹھے رہتے کہ میں یوں کروں، میں یوں کروں، میرا یہ دائرہ، میں اتنا کروں، میں اتنا کروں، یہ نہیں کر سکتا، میں یہ کام کر دیا، آپ یہ کام کریے، آپ یہ کام کریے۔ اس طرح کا جو مزاج ہوتا ہے نا، وہ بہت تکلیف دہ والا مزاج ہوتا ہے۔ تو حضرت حضرت عائشہ فرماتی کہ اس طرح یخدم نفسہ، یعنی وہ اپنا کام بھی خود کر لیتے تھے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں یخیط ثوبہ، وہ اپنے کپڑوں کو سی لیتے تھے، وَيَخْضِبُ نَعْلَهُ، یہاں تک کہ جوتے اگر ٹوٹ جاتے تھے اس کی بھی خود مرمت کر لیتے۔ یہ نہیں کہتا خادمہ کہاں گئی، میرے کپڑے، میرے جوتے باہر سیلانے نہیں دیے، وہ اس کو بعد سلوا دیتے ہیں، تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو، دن بھر پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے رہتے ہو۔ یہ سب نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول۔ تو یہ کائنات کے سردار تھے، فرشتوں کے سردار تھے، اللہ رب العزت کے محبوب کے حقیقی محبوب تھے، اور اس دنیا کی وجہ اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو وجود بخشا، ہم کو وجود بخشا، سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی یہ حالت ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسی محبت کی اور پیار کی زندگی گزار کے انہوں نے بتائی۔ محبت جو ہوتی ہے نا وہ اظہار چاہتی ہے، محبت جو ہے نا وہ اظہار، چھوٹا بچہ بھی آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، ایک جانور بھی اگر آپ نے پال کر رکھا ہے تو وہ بھی آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، ایک پرندہ، گوریا، چڑیا اگر آپ نے پال رکھی ہے تو وہ بھی آپ سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ تو انسان تو ایک دھڑکتے اور تھڑکتے دل والا ہے، تو وہ تو محبت کا اظہار چاہتا ہی ہے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، وہ بھی محبت کا اظہار چاہتی ہے اپنے میاں سے، اور میاں بھی اپنی محبت کا اظہار چاہتا ہے اپنی بیوی سے۔ تو دیکھو حضور کی زندگی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسی تھی۔ ایک مرتبہ کیا تھا کہ مسجد نبی کے صحن میں، اس زمانے میں یہ چیز آئی تھی، بعد میں پھر یہ ختم ہو گیا، کہ صحن کے اندر کچھ حبشی لوگ کچھ کرتب دکھا رہے تھے، تو اللہ کے رسول ایسے کھڑکی کے پاس کھڑے ہیں، اما عائشہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر اپنا یہ ٹھوڈی رکھ کے کھڑی ہو گئی، اور اپنا گال جو ہے نا رسول اللہ کے گال کے ساتھ لگا دیا اور کھڑی رہی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ بس کریں، چلیں۔
تو کہا کہ فرماتے وجئتہ فوضعت دکنی علی عاتقہ، میں پیچھے سے آئی اور اپنی جو یہ ٹھڈی ہے نا وہ حضور کے میں نے کندھے مبارک پہ رکھ دی، فاسندت وجہی الی خدہ، میں اپنے گال کو محبوب کے گال مبارک سے لگا دیا، اور میں ایسے ہی مطلب دیکھتی رہی، پیچھے سے وہ کرتب دیکھتی رہی۔ تو مطلب کہ اس سے معلوم ہوا کہ فقط کھیل نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ تو عورتوں کو بھی، یہ عورتیں بہت مرتبہ برا سمجھتی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ازواج مطلقہ سے ہمیں کیا تعلیم مل رہی ہے؟ بعض مرتبہ یہ ایک عجیب سی میں تو حرکت سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک ساتھی تھا، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، تو نئی نئی شادی ہوئی تو کبھی کبھار کوئی بات چیت کر لیتے تھے گھر میں کھڑے کھڑے، مثلا اس کی اہلیہ کچن میں کچھ کھانا وغیرہ پکا رہی ہے، تو اس نے جا کے کوئی دو چار بات کر لی، تو وہ اندر سے بڑھیا بول رہی ہے، اس کی دادی، اس کی والدہ میری دادی، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ ہم تو کبھی اپنی ساس اور سسر کے سامنے کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ کہاں کی بات ہے؟ ارے بھائی بات ہی چیز تو کر رہے ہیں، کچھ بات چیت پوچھنے گیا وہ بھی نہیں کرنے کا، جو بھی ہے سب مطلب عجیب سی ایک زندگی ہے۔ یہاں حضور کی زندگی کیا تھی، اور میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری مصیبتیں خود ٹھوس کے رکھی ہے، اس کی وجہ سے بھی لائف ہماری پریشان ہو جاتی ہے، کسی اور کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، ماں بھی پریشان ہوتی ہے کسی اور کی وجہ سے، بیوی پریشان ہوتی ہے کسی اور کی وجہ سے، جبکہ دونوں میاں بیوی میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھو، بیوی سے بھی محبت کا اظہار ہونا چاہیے، اور اس طرح مرد بھی اپنی محبت کا اظہار کرے۔ تو حضرت عائشہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ اب بس کریں، اب چلیں، تو حضرت عائشہ فرماتی لا تجعل، اللہ کے رسول جلدی نہ کریں نا، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ چاہتی تھی تھوڑا اور دیکھنے کے بہانے میں اپنی محبت کا اظہار کرو۔ چنانچہ یہ تو حضرت عائشہ کا عمل ہوا، اب حضور کا عمل دیکھیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ پانی پی رہی تھی، کہا عائشہ آپ پانی میرے لیے تھوڑا سا بچا دینا، تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دینا۔ تو حضرت عائشہ نے پانی بچا دیا۔ اب چاہتے تو ٹھنڈا پانی اور ماشاءاللہ گلاس میں لے کے پی سکتے تھے، بچا ہوا پانی، اور برکتیں تو ساری رسول اللہ کے پاس ہے، حضرت عائشہ کے پاس تو نہیں ہے برکت۔ تو یوں ہوتا کہ عائشہ میرے پانی سے آپ بچا ہوا پہ، نہیں ایسا نہیں کیا، پھر وہ گلاس لیا، ایسے گلاس لیا، اور پھر کہا عائشہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ کہا عائشہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے یہاں سے پیا، یہاں سے۔ تو پھر وہ حضور نے بھی اپنے لب مبارک کو اسی جگہ پہ رکھ کے وہاں سے پانی پیا۔ یہ حضور کی محبت کا اظہار ہے کہ عائشہ تیرا بچا ہوا پانی میں پی رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، حضور نے اپنے لب مبارک کو، اپنے منہ مبارک کو اسی جگہ پہ رکھا جہاں میرے ہونٹ لگے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ میں چھوٹی چھوٹی گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ میری بچیاں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی یہ میری بچیاں ہیں۔ تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے، ایک گھوڑا بنا ہوا تھا کپڑوں سے، پر لگے ہوئے تھے پر اس کے۔ تو حضور نے فرمایا گھوڑے کے کبھی پر ہوتے ہیں کیا؟ گھوڑے کے کبھی پر ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فٹک کر کے جواب دیا، بہت ذہین تھی حضرت عائشہ، بہت ذہین تھی بے انتہا، اللہ نے ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے نکاح میں ان کو دیا ہی تھا ان کی ذہانت کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے بہت سارے مسائل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا، حضور کے بعد اب کسی نبی کو نہیں آنا تھا، تو حضور کی تعلیمات کو ازواج اور عورتوں کے تعلق سے، پاکی اور طہارت کے تعلق سے، ان تعلیمات کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کے نکاح میں، حضور نے کوئی اپنی دلی خواہش پورا کرنے کے لیے اتنے سارے نکاح نہیں کیے تھے، ہر نکاح کے اندر بہت بڑی بڑی حکمتیں تھیں۔ تو اس میں ایک حکمت حضرت عائشہ کے ساتھ جو نکاح کی تھی وہ یہ بھی تھی کہ ان کے ذریعے سے دین کا ایک بہت بڑا حصہ محفوظ کرنا تھا۔ کتاب سیر کے اندر اور حدیث کی کتابوں میں جو لقب دیا گیا اما عائشہ کو، وہ لقب تھا اعلم بمیاء النساء، اعلم بمسائل المیاء، یعنی پانی کے مسائل میں سب سے زیادہ صحابیات اور صحابہ کے اندر کسی کو علم تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم تھا۔ ان کے بہت زیادہ شاگرد تھے اس زمانے میں حضور کے جانے کے بعد، اگر یہ اس طرح کا اگر نکاح میں نہیں آتی تو وہ سارے علم کون محفوظ کرتا؟ تو یہ بہت ذہین تھی، فوراً جواب دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو گھوڑا تھا، ان کو تو پر تھے، تو فرماتے ہیں فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِزَهُ، معبود صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی اس بات کو دیکھ کر کے اتنا ہنسے کہ حضور کے اندر کی جو داڑھیں ہوتی ہیں وہ بھی نظر آ گئی۔ دیکھو محبت جو ہے نا وہ اظہار چاہتی ہے، اسی کی پیش نظر ایک اور واقعہ عائشہ کے ساتھ پیش آیا۔ کسی جنگ میں
جا رہے تھے، کسی سفر میں جا رہے تھے، تو صحابہ کو کہا کہ آپ لوگ آگے نکلو، اور حضور اور حضرت عائشہ کو کہا چلو عائشہ ریسنگ لگاتے ہیں، یا دوڑ لگاتے ہیں، کون آگے نکلتا ہے. تو دونوں میں ریسنگ لگی، تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی. اس نے فرمایا ابھی آپ تو جیت گئے. پھر کسی اور موقع پہ پھر سے اس طرح کا مقابلہ ہوا، تو اس میں حضرت عائشہ تھوڑی سی بدن، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرا بدن تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، میں تھوڑی کھا پی کے تازہ ہو گئی تھی، تو ہماری ریس ہوئی تو اللہ کے رسول آگے نکل گئے. تو حضور نے اس وقت فرمایا ہاذا ہاذہ تلک بتلک، یہ اس وقت جو آپ جیت گئے تھے نا، اس کا یہ بدلہ آج ہو گیا. تو یہ اس طرح کی، یعنی مرد کو بھی چاہیے کہ بیوی کے ساتھ ہر مرتبہ ون پوزیشن نہ کرے، کبھی کبھی ہارنے میں بھی مزہ ہے. اور حضرت عائشہ کی عجیب و غریب باتیں بہت زیادہ ان کے ساتھ ہی زیادہ پیش آئی. تو فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ آپ ناراض ہوتی ہے یا آپ خوش ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا جب آپ ناراض ہوتی تو کہتی ہے، جب آپ خوش ہوتی ہے نا تو فرماتی ہے لا ورب محمد، نہیں اللہ کے محمد کے رب کی قسم آپ یہ کہتی ہے. تو اور جب آپ ناراض ہو جاتی ہے تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بات تو صحیح ہے، لیکن آگے جو جملہ فرمایا جواب سنیے کیا جواب تھا. ما حجرت الا اسمک، میرے محبوب میں صرف ناراضگی میں آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، لیکن دل میں آپ کی محبت تو ویسے موج مارتی ہے جیسے ٹھاٹھے ماردہ سمندر، بلکہ اس سے بھی زیادہ. میں خالی آپ کا نام چھوڑتی ہوں، وہ بھی خالی آپ کو تھوڑا سا وہ بتانے کے لیے کہ میں آپ سے ناراض ہوں. تو یہ طریقہ تھا حضرت عائشہ کا. ازواج مطہرات آپس میں بھی بہت زیادہ مذاق کرتی تھی. کہ عائشہ ازواج مطہرات میں دو بہت زیادہ ذہین، اس میں حضرت عائشہ سب سے زیادہ، اس میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت عائشہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان دونوں میں یہ دونوں بہت ذہین تھی. تو انہوں نے آج چاہا کہ آج حضرت جو سودا بن زمعہ، وہ بہت بھولی بھالی اور سیدھی سادی ازواج مطہرات میں حضور کی زوجہ تھی، بہت سیدھی سادی. تو ایک مرتبہ ان دونوں نے کہا کہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو کیا کیا کہ خارج الاعور، زور سے پکارا. حضرت سودا سامنے سے آ رہی تھی کہ خارج الاعور، کا وہ آور کانا نکل گیا. اب یہ دو لفظ والا مطلب تھا اس کے اندر. آور کا ایک معنی یہ ہو سکتا تھا کہ دجال نکل گیا، اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا کہ کوئی کانا آدمی آ گیا. تو حضور کے زمانے میں، اور حضور نے بھی اس کا اہتمام کیا، امت کو دجال سے اتنا ڈرایا اور دجال کے بارے میں بتایا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بہت ساری باتیں دجال کے تعلق سے حضور نے امت کو بتائی. تو حضرت سودا کا دماغ اور ذہن سیدھا کہاں گیا؟ دجال کی طرف. تو گھبرا گئی، کہاں جاؤں کہاں جاؤں کہاں جاؤں. جب انہوں نے کہا آواز نکل گیا، وہ دجال نکل گیا ہے، تو کہا میں چھپنے کے لیے کہاں جاؤں؟ کہا وہ سامنے جو خیمہ ہے نا وہاں چلے جائیے. تو وہ خیمے میں چلی گئی دوڑ کے. اب جب خیمہ کئی دنوں سے استعمال میں نہیں تھا، اس میں کچھ جالے سے لگے تھے، دھول سی لگی تھی، اب جیسے وہ اندر داخل ہوئی ہے پورے چہرے پہ جالے چپک گئے اور پورا چہرہ دھول آلود ہو گیا. تو اب وہ دو بہت ہنسی، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بہت زور سے ہنسی. اتنا ہنس کے لوٹ پٹ ہوئی کہ اسی وقت اللہ کے رسول تشریف لائے. کہا کیا بات ہے دونوں کیوں ہنس رہی ہو؟ تو جب آدمی بہت زیادہ ہنستا ہے، اوور لمٹ ہنستا ہے نا، تو اس وقت اس سے الفاظ نہیں نکلتے. ان دونوں سے الفاظ نہیں نکلے، اور اشارہ کیا کہ وہ خیمے میں جا کے دیکھیے کیا ہے وہاں. تو حضرت نبی کی ساتھ وہاں خیمے میں گئے تو دیکھا کہ حضرت سودا بیچاری، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، امت کی طرف سے بدلہ عطا فرمائے. ایسے چہرے سے پورا جالا صاف کر حضور گئے اور سارا چہرے سے جالا ہٹایا اور سب دھول وغیرہ ہٹائی، اور پھر آ کے ہنسنے لگے اور کچھ بھی نہیں کہا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ازواج مطہرات میں بھی آپس میں کبھی کبھی ہوتی تھی. تو یہ آپ کی محبت کی پیار کی باتیں ہیں. انسان جتنا محبت اور پیار سے رہتا ہے اتنا ہی اچھا ہے. 60-70 سال کی زندگی ہے، شارٹ زندگی ہے. اب اس کے اندر بھی کیا اس طرح کی نفرتیں اور اس طرح کی باتیں اندر ڈال کے اور زندگی مختصر زندگی کو اور مختصر بنا دے. اس سے اچھا یہ ہے کہ رسی کا ایک پہلو چھوڑ دے. مثال سمجھیے، رسی کا ایک پہلو چھوڑ دے. رسی اگر دو طرف سے کھینچی جاتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر جب رسی کھینچی جا رہی ہو، اگر اس طرف کا آدمی رسی چھوڑ دے تو رسی پوری یہاں چلی آتی ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس طرف کا آدمی رسی چھوڑ دے، رسی یہاں چلی جاتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے. تو زندگی میں یہ اصول یاد رکھیں. میاں ناراض ہے، میاں غصے میں بات کر رہا ہے، آپ کو سامنے غصے میں بات نہیں کرنی. اسی طرح اگر بیوی غصے میں بات کر رہی ہے، میاں کو سامنے غصے سے بات نہیں کرنی. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک مرتبہ کا
یہ کیا کہتے ہیں، حضرت عائشہ ایک مرتبہ کہیں جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک ساتھ ایک مقام پر بھی قیام فرمایا، حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ایسے مقام پر جہاں پور فضا ماحول تھا، آبشار تھا، سبزہ تھا، بلکہ وہاں لے جانے کے لیے سواری کا بھی خصوصی انتظام فرمایا حضور نے۔ تو کبھی کبھی ہم مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو ایسی جگہ لے جائیں کبھی کبھی وقت نکال کے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سنڈے کو بیوی آ کے کھڑی ہو جائے میک اپ کر کے کہ ہمیں کوئی گھمانے لے جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن ہم میاں کو بھی کبھی کبھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک پور فضا اور ایک ٹھنڈے اور پرسکون ماحول میں لے کے جانا چاہیے تاکہ اسے دل خوش ہو۔ تو یہ حضور نے بھی کیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، فسمع صوت عائشہ عالیا، حضرت عائشہ اور حضرت نبی کی مثال کے درمیان میں کچھ بات چل رہی تھی، اس میں حضرت عائشہ کی بات تھوڑی اونچی ہو گئی، آواز بلند ہو گئی۔ تو فاہوا الیہا ابو بکر لیلتمہا، جب دیکھا کہ رسول اللہ کے سامنے عائشہ کی آواز اونچی ہو رہی ہے تو بیٹی ہونے کے ناطے ان کو غصہ آیا، بیٹی تھی، اپنی سگی بیٹی تھی، اور آگے بڑھے اور ایک تھپڑ مارنے کی تیاری میں تھے۔ تو حضرت عائشہ اٹھی اور سیدھی حضور کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ فَأَمْسَكَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے حضرت ابو صدیق کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ جائیے، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے اور ہمیں نمٹنے دے دیجیے۔ حضرت ابو صدیق وہاں سے غصے کی حالت میں باہر نکل گئے۔ خرج ابو بکر مغضبا، حضرت ابو صدیق وہاں سے غصے ہو کے نکل گئے۔ تب محبوب نے ایک مخصوص انداز میں بات کی اور حضرت عائشہ کو دیکھا، دیکھا یا عائشہ تو کیف رأیتنی انقذتک من الرجل، یہ حضور نے پھر جواب، حالانکہ دونوں میں بات چیت چل رہی تھی، تھوڑی سی بات میں تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا، تو حضور نے مسکرا کے حضرت عائشہ کو دیکھا اور پھر کیا فرمایا، یا عائشہ تو کیف رأیتنی انقذتک من الرجل، دیکھا عائشہ، دیکھا میں نے تمہیں بڑے میاں سے کیسے بچایا۔ ان کے ابا کا تصور کر کے کہہ رہے بڑے میاں، رجل کا لفظ لیا، اپنے ابا کا نام نہیں لیا کہ آپ کے ابا سے نہیں کہا، بڑے میاں سے تم کو کیسے بچایا، پتا چلا، ورنہ تم کو تو آج تھپڑ لگنے ہی والا تھا۔ تو یہ پیار بھری زندگی تھی، یہ حضور نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ اللہ کے واسطے نبی کی تعلیمات کو پڑھیے اور اپنی زندگی کو جنت کا نمونہ بنائیے۔ آج میاں لوگ کا کیا حال ہوتا ہے، مردوں کا کیا حال ہوتا ہے، اتنی سی بات کو پتنگڑ بنا دیتے ہیں، میری بے عزتی کر دی، میرا یہ کر دیا، وہ کر دیا، میرا ایگو ہٹ کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میری باری حضور کے ساتھ ہوتی تھی تو مجھے بڑا ناگوار گزرتا تھا کہ کوئی اور ازواج مطہرات حضور کے پکا کے بھیجے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ہر بیوی یہ چاہتی تھی جب میری باری ہو تو میں حضور کو، ایک دن کی تو باری آتی ہے تو بہت اچھا، حضرت عائشہ بھی اہتمام کرتی تھی بہت اچھا پکانے کی۔ تو ایسا ہوا ایک دن، ایک چھوٹا سا بچہ کچھ پیالی میں کھانا لے کے آیا، کہا کس نے دیا، کہا اما اما فلاں اما نے دیا، حضرت نبی کی صلی ازواج مطہرہ میں کسی نے وہ کھانا دیا، کہا فلاں اما نے دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ ہے، زور سے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، تو وہ جو پیالہ تھا نا وہ ٹوٹ کے نیچے، وہ گر کے نیچے ٹوٹ کے بکھر گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ بھی اللہ کے رسول کی بیوی ہے اور جنہوں نے بھیجا ہے وہ بھی رسول اللہ کی بیوی ہے، دونوں کا حق حضور کی آنکھوں میں ایک ہے، دونوں سے محبت ایک ہے۔ تو حضور یہاں ڈانٹ، آپ نے کیا کر دیا، یہ کوئی طریقہ ہے، نہ کھانا تو نہ کہہ دیتے، آپ نے اس کا کوئی نقصان کر دیا، کچھ بھی نہیں بولا، ایک جملہ فرمایا، غارت امکم، آپ کی ماں کو تھوڑی سی غیرت آ گئی، آپ کی ماں کو تھوڑی سی غیرت آ گئی۔ اور پھر کہا دیکھو عائشہ، آپ نے ان کا برتن توڑا ہے نا، جو برتن توڑا ایسا برتن اس کو ان کو جا کے پہنچا دو، بس یہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بہت زبردست کھانا پکاتی تھی، بہت زبردست۔ ہماری بہنوں میں ایک کمی یہ بھی ہے، بچیوں میں ایک کمی یہ بھی ہے کہ بس خالی پڑھائی میں وقت گزارتے رہتی ہے اور کچھ بھی پکانا نہیں آتا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ شوہر کو خوش کرنے میں ایک چیز یہ بھی ہے، لذت، آپ کھانے میں ان کو لذت بنا کے دیجیے، کبھی بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھکے گا نہیں، پھر باہر کے کھانے تھکے۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، میں تھوڑی سی صاف بات کرتا ہوں، برا نہ مانے، دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں میں اگر ہم کمی کریں گے، ان دو چیزوں میں ہم کمی کریں گے، میں خاص طور پہ ہماری بہنوں کو میں بات کہہ رہا ہوں، ان دو چیزوں کی اگر ہم کمی کریں گے تو آپ کا شوہر باہر جائے گا۔ اللہ پاک نے عورت کو مرد کی تسکین کے لیے پیدا کیا، اگر اس کی تسکین کا خیال نہیں رکھے گی عورت
تو مرد پھر زنا کے بازاروں میں جائے گا. سیدھی اور صاف بات کہہ رہا ہوں. آج کل جو بہت بڑی بے حیائی کا جو معاملہ ہو رہا ہے، شادی شدہ مرد حضرات جو پریشان ہیں اور ان کی زندگیاں جو ویران ہوئی ہے، اسی وجہ سے وہ سکون گھر میں تلاش کرتا ہے. اگر سکون گھر میں نہیں ملے گا تو وہ چوراہوں پہ ملے گا آپ کو، وہ کلب اور ڈانس باروں میں ملے گا. اس کا اہتمام کیجیے. دوسری اس کی منہ کی لذت، کھانا. کھانا وہ پورا دن بھر تھکتا ہے آپ کے لیے، پورا دن بھر آپ کے لیے محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اور پھر اتنا پیسہ آپ کو دیتا ہے، اور پھر اگر اس کے لیے کھانا اگر اچھا نہیں بنتا، وہی روزانہ سڑی ہوئی دال، وہی روزانہ سڑی ہوئی کڑی کھچڑی، اور یہ اس طرح کے کھانے آپ روزانہ وہی پیش کرتے رہیں گے. ارے اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا ہے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے یہاں جائیں گے کہ آپا ذرا ہم کو کھانا بنانا سکھاؤ نا، تو بولے کہ ماں نے کچھ سکھایا نہیں اس کو، کس طرح کی لڑکی ہے، کیسا کہ آپ کی پرورش کی لیے. ارے کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو شرم اٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب کا بڑا میدان آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ایک سے ایک کھانا، آپ کو کس ملک کی ڈش چاہیے وہ ڈش آپ کو یوٹیوب میں آپ کو مل جاتی ہے. کتنا پہلے تو بیچاری عورتیں اپنے ساتھ اردو کی اور ہندی کی اور انگلش کی کتابیں لے کے آتی تھی، اس میں کھانے کی ریسیپیاں لکھی ہوتی تھی، تو پڑھ کے بھی پکانا مشکل ہے. لیکن اب تو پورا لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے واسطے ان دو چیزوں کا اہتمام کریں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ کھانا بڑا لذیذ پکاتی تھی، بہت زبردست. اور فرماتی ہے ما رأیت صانعۃ طعام مثل صفیہ، میں نے حضرت صفیہ جیسا کھانا پکانے والی کسی کو نہیں دیکھا. تو فرماتی ہے ایک مرتبہ میری باری تھی اور انہوں نے کچھ کھانا بھیجا، تو لیتے وقت کچھ میرا ان سے ہاتھ سے لیتے وقت برتن نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا. تو حضور نے پوچھا، پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب اس کا میں کیا کروں، میرے سے بس لیتے وقت ٹوٹ گیا ہاتھ سے برتن. تو حضور نے کچھ بھی نہیں کہا. ہاتھ ہم تو کیا کہیں گے، ہاتھ ٹوٹ گئے تھے کیا تیرے، دکھتا نہیں تھا کیا، آنکھیں ہیں کہ آنکھیں ہیں کہ کیا ہے. پتہ نہیں مرد کیا کیا کچھ بول لیتے ہیں. باتوں کا بتنگ کرنا بنا ہے، بات میں کچھ دم نہیں ہوتا ہے اور بہت بڑی بات کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا اناء کا اناء طعام کا طعام، بس دو جملوں میں بات ختم کر دی. آپ نے ان کا جو برتن توڑ دیا تو ویسا برتن دے دو، کھانا ان کا گرا دیا ویسا کھانا دے دو، ختم مسئلہ. تو تعلیمات یہ تھی کہ باتیں جتنے درجے کی ہوتی، جتنے لیول کی ہوتی نا، اتنی ہی رکھنی چاہیے، اس کو اٹھا کے اوپر نہیں لے جانا چاہیے. دیکھو آگے عجیب و غریب بات کہ اگر ہم مردوں کے ساتھ اگر یہ بات پیش آ جائے تو ہم تو آگ بگولا ہو جائے. حضور نے کتنے معمولی سے حل کے اندر اس بات کو ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ بہت نرمی کے ساتھ کام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ بھی بہت محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے. چنانچہ تہجد میں اٹھتے بھی تھے نا تو آہستہ سے کیواڑ کھولتے تھے اور دبے پاؤں کیا کہتے ہیں پیروں میں کچھ پہنے بغیر آہستہ ایسا چلتے تھے تاکہ کسی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے. یہ حضور کا معمول تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا قریب میں حضور نہیں ہے. یہ عورتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میاں بھی ساتھ میں سوتے، رات میں کہیں آنکھ کھل گئی تو وہ پہلے ٹٹولتی ہے بستر میں کہ کہاں ہے، اگر قریب میں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اس کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ ڈھونڈتی ہے پھر گھر میں کہاں گئے کہاں گئے. اور اگر کچھ اس طرح کا اگر شکیلا مزاج ہو تو پھر تو باہر نکل کے بھی ڈھونڈتی ہے کہ کہاں گئے میرے میاں. ایسے شکیلے مزاج سے بچنا چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رات میں بستر پہ ہاتھ مارا تو حضور نظر نہیں آئے، تو مطلب تھوڑے دور تھے حضور، تو میں نے تھوڑا اور ہاتھ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں میرا ہاتھ پڑا. تو حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں عائشہ قد جا آگے شیطان کی کہ عائشہ تمہارا شیطان آ گیا ہے، یعنی تم کو شک پڑ گیا ہے کہ میں تمہیں کہیں اٹھ کے چلا گیا ہوں، میں کہیں اٹھ کے نہیں گیا ہوں، میں تمہارے پاس ہی لیٹا ہوں. کبھی کبھی بستر پہ تھوڑی کروٹ لے لی تو آدمی دور ہو جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا سامنے جواب دیا فقل تو اما لگی شیطان، کیا آپ کا شیطان نہیں ہے، یعنی اللہ کے حبیب آپ کے ساتھ بھی تو شیطان ہے. تو حضور نے کیا جواب دیا، ارے زبان لڑاتی ہو، کوئی تم کو شرم حیا ہے کہ نہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا، ایسا نہیں جواب دیا. حضور نے کیا جواب دیا، رات کے وقت بات چل رہی ہے، دونوں نیند میں ہے. قال بلا، فما کیوں نہیں، میرے ساتھ بھی تو شیطان ہے. ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، روایت میں دو الفاظ ہیں فاسلم فاسلم. کہاں ایسا آپ کی بات صحیح ہے، میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے. چنانچہ فاسلم اگر پڑھتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے شر سے مجھے محفوظ کر دیا ہے.
اور فَأَسْلَمَ اگر پڑھتے ہیں تو یوں ترجمہ ہوگا اللہ پاک نے میری مدد فرمائی ہے، چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ شیطان تو وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا بات کا انکار کر کے راندے درگاہ ہوا ہے، قرآن سے ثابت ہے، لہٰذا یہاں پہ روایت میں فَأُسْلِمَ والا لفظ زیادہ مناسب ہے کہ شیطان کے شر سے اللہ کے رسول کو بچا دیا گیا ہے۔ تو دیکھو کتنی سینسیٹیو بات تھی، کتنی ٹچی بات تھی، حضور نے لمحوں میں اس کو نمٹا دیا، آگے کچھ بات ہی نہیں ہوئی۔ اگر یوں کہتے عائشہ تم کو کوئی حق ہے اللہ کے رسول کے ساتھ آپ اس طرح بات کرتے ہو، پوری کائنات کا رسول ہے، پورے کیا کہتے ہیں پورے انبیاء کے سردار ہے، انسان اور جنات کے رسول ہے، پوری مخلوقات کے رسول ہے، نبی ہے، اس طرح بات کرتی ہو، ایسا جواب کتنی معمولی سی بات۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، باتوں کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے، بات کس لیول کی ہے اس کو وہیں رکھ کے معاملہ ختم کر دینا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپس میں گھر میں میاں بیوی ہو تو کھانا اکٹھے کھانا چاہیے۔ فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہ وجہ اللہ الا اجرت علیہا۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ میاں حضرات، آپ میاں لوگ، آپ شوہر حضرات، آپ گھر میں یا کہیں بھی کچھ بھی خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرے تو اس پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں۔ حتی ما تجعل فی فم امرأتک، اپنے بیوی کے منہ میں اگر آپ لقمہ دو گے اس کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور اس میں آگے خلوت میں یعنی تنہائی میں بیوی کے ساتھ کیسے وقت گزارنا ہے، اور کیسے حضور کی زندگی تنہائی کے بارے میں تھی، اور مشورہ، ازدواج زندگی کے اندر کچھ اصول ہے، اور عورتوں کے ساتھ عفو درگزر ہے، میاں بیوی کی مسکراہٹ پہ اللہ تعالیٰ کا مسکرانا، یہ سب باتیں اور بھی ماشاءاللہ ایسی بہت قیمتی قیمتی ہے۔ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس کو کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کا سچا عشق ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔